امریکہ نے آبنہ ہرمز میں تجارتی جہاز پر حملے کے بعد ایران کے خلاف ایک ہفتے میں تیسری فوجی کارروائی شروع کر دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی افواج نے ایرانی اہداف پر نئے فضائی حملے اس وقت کیے جب پاسداران انقلاب نے قبرص کے پرچم بردار کنٹینر پر حملہ کیا۔ حملے میں جہاز کے عملے کا ایک رکن لاپتہ ہو گیا، جبکہ آگ لگنے اور انجن روم کو شدید نقصان پہنچنے کے باعث جہاز سفر جاری رکھنے کے قابل نہیں رہا۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ایران کو مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کا ایک اور موقع دیا گیا۔ یہ کارروائی ایران کی تجارتی جہازوں پر حملے کی صلاحیت کو کمزور کرنے کے مقصد سے کی جا رہی ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق صوبہ بشہر کے مختلف علاقوں میں کم از کم 12 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ بندر دیر میں 5، اسلویا میں 4 اور بشہر میں 3 دھماکے ہوئے۔ بشہر کے علاقے ریشے میں ایک فوجی بیرک اور بندر دیر میں فوجی چوکی پر حملہ کیا گیا۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بحرین، قطر اور متحدہ عرب امارات میں ہائی الرٹ نافذ کر دیا گیا۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ قطری وزارت داخلہ نے شہریوں کو گھروں یا دیگر محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ بحرین میں ممکنہ فضائی حملوں کے خطرے کے پیش نظر سائرن بجائے گئے۔ وزارت داخلہ نے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے اور حکام کی ہدایات پر سختی سے عمل کرنے کی اپیل کی۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے کہا کہ ملکی فضائی دفاعی نظام ایران کی جانب سے داغے گئے بیلسٹک اور کروز میزائلوں کے علاوہ ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کرنے کی کارروائی میں مصروف ہے۔ عوام سے اپیل ہے کہ وہ سرکاری ہدایات پر عمل کریں، غیر مصدقہ اطلاعات سے گریز کریں اور صورتحال پر نظر رکھیں۔ اور ایران نے ایک مرتبہ پھر آبنہ ہرمز کو بند کر دیا۔ ایرانی بحریہ نے اعلان کیا ہے کہ آبنہ ہرمز کو تاحکم ثانی بند کر دیا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق یہ فیصلہ اسٹریٹجک آبی گزرگاہ میں غیر ملکی طاقتوں کی مداخلت کے باعث کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک بحری جہاز کو راستہ تبدیل کرنے کی ہدایت نظر انداز کرنے پر وارننگ شاٹ کا نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب نے مزید خبردار کیا کہ اگر امریکہ یا اس کے اتحادیوں نے اس اقدام کے جواب میں کوئی کارروائی کی تو انہیں شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی عمانی ہم منصب سے ملاقات، آبنہ ہرمز سے محفوظ آمد و رفت کے مناسب طریقہ کار پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی مسقط میں عمانی وزیر خارجہ بدر البوسعیدی سے ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ میں آبنہ ہرمز کے حوالے سے بھی خصوصی بات چیت ہوئی۔ دونوں کے درمیان امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کے تحت آبنہ ہرمز سے محفوظ آمد و رفت کے مناسب طریقہ کار پر تبادلہ خیال ہوا۔ اور عمان نے آبنہ ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت کو 2 الگ الگ کنٹرول شدہ راستوں کے ذریعے منظم کرنے کی تجویز تیار کر لی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ابھی اس تجویز کو حتمی شکل دیا جانا باقی ہے۔ اس کے تحت جو معاہدہ طے پانا ہے اس کے تحت ایران اور عمان دونوں جانب کے کوریڈورز کھولے رہیں گے اور عمان کی سمندری حدود سے گزرنے والا جنوبی راستہ اسی طرح آزادانہ نقل و حمل کی سہولت فراہم کرے گا جس طرح یہاں سے جنگ سے پہلے جہاز گزرا کرتے تھے، جبکہ شمال کی طرف کا راستہ جو ایرانی پانیوں سے گزرتا ہے وہاں سے گزرنے والے جہازوں کو ٹول تو کوئی نہیں دینا ہوگا، البتہ ایران سے پیش کی اجازت لینا ہوگی۔